آپ فرما دیجئے کہ البتہ میرے رب نے فحش باتوں کو حرام کر دیا ہے، ان میں علانیہ ہے وہ بھی اور جو پوشیدہ ہے وہ بھی، اور ہر گناہ کو اور ناحق ظلم کرنے کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک کرو جس کی سند اس نے نہیں اتاری، اور اس بات کو کہ ایسی بات اللہ کے ذمے لگا دو جس کی سند تم نہ رکھو، اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، سو جب ان کی وہ میعاد آ جائے اس وقت ایک ساتھ بھی پیچھے ہٹ نہ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس رسول آئے جو تم ہی میں سے ہوں گے جو میرے احکام تم سے بیان کریں گے، سو جو کوئی اللہ سے ڈرے اور اپنی درستی کر لے تو نہ تو ان کو ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جو لوگ ہمارے احکام کو جھوٹا کہیں گے اور اس سے غرور کریں گے تو وہی دوزخی ہوں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سو اس سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑھے یا اس کی آیات کو جھوٹا بتائے گا۔ جو حصہ ان کی قسمت میں لکھا ہے وہ تو ان کو ملے گا ہی، یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور ان کی جان قبض کریں گے تو کہیں گے کہ وہ کہاں ہے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے وہ تو سب ہم سے غائب ہے، اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے۔ اللہ فرمائے گا تم انہی امتوں کے ساتھ دوزخ میں جاؤ جو تم سے پہلے جن اور انسان کی گزر چکی ہے۔ جب بھی کافروں کی جماعت دوزخ میں جائے گی تو اپنی جیسی دوسری جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک جب وہاں یہ سب جمع ہوں گے تو پیچھے آنے والے پہلے آنے والوں کے بارے میں کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، سو ان کو دوزخ کا عذاب دگنا دیجئے۔ اللہ فرمائے گا کہ سبھی کو دگنا ہے لیکن تم کو خبر نہیں ہے۔ اور پہلے لوگ پچھلوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں، سو تم بھی اپنے کردار کے مقابلے میں عذاب چکھو۔ بلا شبہ جو ہماری آیات کو جھوٹا بتاتے ہیں اور ان سے تکبر کرتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور وہ لوگ جنت میں کبھی داخل نہ ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے، اور ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ ان کے لیے دوزخ کی آگ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اور جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، ہم کسی کو اس کی قدرت سے زیادہ کوئی کام نہیں بتاتے، یہ لوگ جنت والے ہیں اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اور ہم اس غبار کو جو ان کے دلوں میں تھا دور کر دیں گے، ان کے نیچے نہریں جا رہی ہوں گی، اور وہ کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا۔ اور ہم ہدایت نہ پاتے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ دراصل ہمارے رب کے رسول سچی سچی باتیں لے آئے تھے، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا یہ جنت تم کو دی گئی ہے تمہارے عمل کے بدلے میں۔ اور جنت والے دوزخ والوں کو پکاریں گے کہ ہم نے تو اپنے وعدے کو جو ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا بالکل سچا پایا، سو تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو سچا پایا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ایک اعلان کرنے والا دونوں کے درمیان میں اعلان کرے گا کہ اللہ کی مار ہو ان ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے
اور اس میں کاچی تلاش کیا کرتے تھے اور وہ آخرت کو بھی نہیں مانتے تھے، اور ان دونوں کے درمیان ایک آر ہوگی اور عرف پر بہت سے آدمی ہوں گے جو ہر آدمی کو اس کی نشانی سے پہچان لیں گے، اور وہ جنت والوں کو پکاریں گے کہ السلام علیکم۔ ابھی یہ عرف والے جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں پلٹ کر دوزخ والوں کی طرف جا پڑے گی تو کہیں گے اے ہمارے رب، ہم کو ان ظالموں میں نہ شامل کرنا۔ اور عرف والے بہت سے آدمیوں کو جن کو وہ ان کی نشانی سے پہچان لیں گے پکاریں گے کہ تم کو اور تمہاری جماعت کو اپنے آپ کو بڑا جانا کوئی کام نہ آیا۔ کیا یہ وہی ہے جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہ کرے گا؟ اب یہ حکم ہے کہ جاؤ جنت میں، تم پر نہ خوف ہوگا اور نہ رنج و غم ہوگا۔ اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی ڈال دو یا اور ہی کچھ دے دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے۔ جنت والے کہیں گے کہ اللہ نے دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام کر دیا ہے، جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو لو و لوب بنا رکھا تھا اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، پاس آج ہم بھی ان کو بھول جائیں گے جیسے کہ وہ اس دن کو بھولے ہوئے تھے، اور جیسا کہ یہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے ان کے پاس ایک کتاب پہنچا دیا ہے جس کو ہم نے اپنے ذاتی علم کے ساتھ واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ یہ ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے ان کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ بس یہ تو اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس کا آخر کیا نتیجہ ہے۔ جس روز اس کا آخری نتیجہ آئے گا اس روز جو اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول تو سچی سچی باتیں لائے تھے۔ سو اب کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے کہ وہ ہماری سفارش کر دے، یا پھر ہمیں واپس جانے دیا جائے تاکہ ہم عمل کریں برخلاف اس عمل کے جو ہم کرتے تھے؟ بے شک ان لوگوں نے اپنے آپ کو کسرے میں ڈالا اور جو یہ افترا کرتے تھے سب گم ہو جائے گا۔ بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سارے آسمانوں اور زمین 6 دن میں پیدا کیے، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہی رات سے دن کو چھپا دیتا ہے، اسی طرح کی رات دن کو فوراً پکڑ لیتی ہے، اور سورج، چاند، ستارے اسی نے پیدا کیے، اس طور پر کہ سب اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رہے اللہ ہی کے لیے ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ اللہ ہی بڑی برکتوں والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔